بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل الذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نورو یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی ورحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب کی طرف سے جو سلام اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، سب بھائیوں کے سلام کا جواب ان الفاظ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک تقبلنی ولا ترد السوالی اغثنی سیدی انظر بحالی تقبلنی ولا ترد السوالی اغثنی سیدی انظر بحالی تقبلنی ولا ترد السوالی اغثنی سیدی انظر بحالی۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آج اسکرین کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے، ہندوستان کی بڑی عظیم خانقاہ سرکار سرکاہی شریف تیغ علی شاہ سرکار کے عظیم خلفاء میں سے ایک عظیم شیخ سیدنا شاہ سرکار شمس المشائخ سرکار رکسہا شریف ضلع غازی پور اتر پردیش کے شہزادے اور ان کے دربار کے صاحب سجادہ سیدی اشاہ شیخ طریقت حضور علامہ شاہ ریاض احمد شاہ صاحب قبلہ شمسی قادری تیغی ثم غازی پوری کے دربار کی عظیم اور خوبصورت آواز جو شعر و ادب کے حوالے سے منفرد مقام رکھتی ہے، اس آواز کی جو ہماگیریت ہے، جو اس آواز کا پینل ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اس کی بلند آہنگ آواز نے بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت سو کو متاثر کیا ہے۔ ملک بیرون ملک ان کے مداحوں کی عظیم فہرست نظر آتی ہے۔ وہ نام ہے بڑے بھائی جناب عزت ماہ محترم ثنا خان رسول طفیل شمسی غازی پوری، جو اس وقت لکھنؤ شہر میں مقیم ہیں۔ سرکار شیخ سارنگ کے خلیفہ سیدنا شاہ شہنشاہ لکھنؤ سرکار شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں سرکار وارث پاک سرکار مصولی شریف اور سرکار بانسا شریف حضور غوث العالم کے دیار مبارک کی برکتیں رب قدیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ تمام تر بھائیوں کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان کی دعوت محبت پر میں آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر شاید سمخراشی کے لیے پھر حاضر ہوں۔ جتنے لوگ اسکرین پر موجود ہیں، یہ میری کم نصیبی ہے کہ میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر اخلاص کا ایک حصہ بھی ان کے اندر پایا گیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بزرگوں کی نگاہیں اپنے محاصرے میں رکھیں گی۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ بہت سے میرے ایسے بھی احباب ہیں، جیسے اسکرین پر بھائی مہتاب صاحب جو غالباً اس وقت اعتکاف سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلوت نشینی کے طفیل میں بھی بھائی طفیل شمسی غازی پوری کے اس پلیٹفارم کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ مجبوریاں ہیں، اس لیے اگر کسی کی دل شکنی ہوتی ہے اس قسم کی تقاریب سے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اپنے رب سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ حضور کے ذکر کے لیے آزادیاں نہیں ہیں، حضور کے تذکرے کے لیے کوئی مجلس کا انعقاد ہم نہیں کر سکتے۔ مجبوری یہ ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں تمام تر فرقہ باطلہ نے
اپنے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی اپنی قابلیت و اہلیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے چینل پر اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے اعتقاد کے پروں کو پھیلانا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی درد مند دل یہ سوچ کر کے آ گیا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ بقیہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارا بھی وہی مسلک و مشرب ہے جو ہمارے امام کا ہے، سرکاری امام کی بارگاہ میں، فاضل بریلوی کی بارگاہ نور میں میں دست بستہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہوں، معذرت چاہتا ہوں سرکار۔ بس آپ نے کہا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، بس اس حوالے سے گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں نے حضور کے دشمنوں کا قلعہ کما کرنے کی ترکیب نکالی ہے، سرکار معاف فرمائیں۔ آج گفتگو جو تھوڑی دیر کے لیے ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ دیر تک میں زحمت نہیں دوں گا، نہ زیادہ آپ کا تعاقب کروں گا، نہ زیادہ آپ کو پریشان کروں گا۔ میری کچھ باتیں کہیں سے ریکارڈنگ اس کو سن لیں۔ میں ٹھہرا ایک ناظم آدمی، اور میں حقیقت میں کوئی خطیب نہیں ہوں جو مجلسوں میں آ کر کے گھنٹوں گھنٹوں آپ حضرات کی سماعتوں پر گراں گزروں۔ محترم شاہ سید شکیل رہبر صاحب قبلہ، چین پوری صاحب قبلہ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اودے پور سے بھائی ندیم صاحب قبلہ موجود ہیں، میں اپنے تمام تر محبوب اشرف صاحب قبلہ ہیں، ہمارے بھائی برکاتی صاحب قبلہ ہیں، شاداب رضا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تمام محسنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی سی باتیں ہوں گی، رمضان چلا گیا، ہم نے اس کا احترام نہ کیا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے اعلان ہوتے رہے، اے لوگوں ایک ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ صوفیہ کرام نے پورے سال اس مہینے کی آمد کا انتظار کیا اور دعا کرتے رہے، میرے مولا ایک لمحے کے لیے اور زندہ رکھ، وہ لمحہ جو رمضان کا مل جائے، اور ہم تو جاتے ہوئے لمحے کی خوشی میں غرق ہیں، اور پتہ نہیں کس کے مقدر میں پھر آنے والا وقت ہو کہ نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں، شاید میری دعا سے زیادہ آپ کی آمین میں تاثیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گئے ہوئے اس جاتے ہوئے اس رخصت ہوتے ہوئے اس ماہ مکرم کے صدقے میں ہمیں اتنے دنوں تک سلامت رکھے کہ پھر ماہ صیام کی برکتیں آنے سے پہلے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اس کے احترام کے لیے ہماری پلکیں بچھی رہیں۔ بھائی محترم محمد علی فیضی صاحب قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ سب کی نعتوں نے تو عشق رسول کا جوت جگایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دعا کریں، زندگی اس لیے نہ مانیں کہ بچوں کی پرورش کرنا ہے، زندگی اس لیے نہ مانگے خدا کی بارگاہ میں کہ ابھی گھر بنوانے باقی ہیں، گاڑیاں خریدنی باقی ہیں، ابھی تو لمبے لمبے سفر کرنی۔ زندگی اس لیے مانگے کہ میرے مولا اگر اس وائرس میں متاثر ہو گیا تو کیا تیرے حبیب کا روضہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا؟ اے میرے مولا اگر میں اس وائرس سے کی گرفت میں آ گیا تو کیا میری آنکھیں حضور غوث اعظم کے بابو شیخ کو نہ دیکھ سکے گی؟ اے میرے مولا ابھی تو بہت سارے میری نماز قضا ہے، اسے ادا کرنا باقی ہے، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیں نا توفیق کی بھیک مانگنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم بہت ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ آپ کا وقت اگر ضائع ہوتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس آئیے دوستو بات کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ایک ایک جملے جو نبی کی زبان اطہر سے نکلے، جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے، اس کی صحابہ نے یا شجر و حجر نے کتنی قدر کی اور ہم نے کتنی ناقدری کی، آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ بس اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور حضور سرکار شیخ العالم منور شاہ الہ آبادی کے شہر کے اس عظیم ہیرے کی بات ہوگی، ان کی دعا پر آمین کہیں گے، جن کو ہم سرکار سید محمد احمد ولی اللہ قادری بغدادی ثم الہ آبادی المعروف 14 پیرہ کی چوکھٹ سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی رہیں، ان باتوں کو کتنا فالو کیا۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں غور سے، اور جانوروں نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، پتھروں نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، شجر و حجر نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کی کتنی عزت، کتنی قدر ہے۔ آئیے اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ حضور نے ہمیں کتنی تلقین فرمائی ہے، ہمارے یہاں ناقدری ہے۔ حضور نے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے،
ہمارے یہاں ناقدری ہے، ان آنسوؤں کی قدر نہ کی گئی۔ حضور کی ماں فرماتی جیسے میرے شہزادے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو میں نے دیکھا کہ میرے شہزادے کا سر مبارک زمین سے لگا ہوا تھا، میرے شکم نور سے تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو میرے لاڈلے کا سر مبارک زمین سے چپکا ہوا تھا، سجدے میں سر تھا، اور آپ نے رب کی تسبیح بیان کی اور ایک جملہ بار بار کہتے رہے، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور امت کے لیے کتنے کوشاں، غار حرا کی بلندی پر بھی امت کی بات کرتے ہیں، جبل سور کی بلندی پر بھی امت کی بات کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں 2 سال پہلے 1 بجے رات میں تقریباً 28 غالباً اسی رمضان شریف کو، یا ایک دن پہلے 27 یا 28 رمضان شریف کو، بڑی چپکے سے بڑی خاموشی کے ساتھ میں اس پہاڑ پر چڑھا تھا مخصوص دوستوں کے ساتھ میں ان کا نام بھی اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ شہرت کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے۔ جس پہاڑ کی غار میں حضور 3 دن تک حضرت جبریل کے کہنے پہ جا کے اتنا روئے تھے کہ قریب کے پڑوس لوگوں کے گھروں کے جو جانور تھے انہوں نے 3 دن تک کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس سوال پر غور کریں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ میرے آقا رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آج میں نے جہنم کی سیر کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا؟ شارٹ کٹ میں بات کرتا ہوں تو فرماتے ہیں حضرت جبریل کی خاموشی اختیار کی، 3 مرتبہ سوال کے بعد فرمایا جبریل نے جی حضور میں نے آپ کی بھی امت کو۔ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جبریل آپ دیدہ تھے، روندھی ہوئی آوازیں تھیں، کپ کپاہٹ تھی ان کے وجود نازنی پر، اور لرزتے ہوئے فرمایا تھا جی حضور میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں چیختے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو میرے آقا رونے لگے، روتے ہوئے خاموشی سے اٹھے، کسی سے بتایا نہیں، اور جبل صلعہ پہاڑی، یہ جو مساجد سبعہ ہے اس کے قریب میں کسی پہاڑی کا ایک حصہ ہے جس غار میں حضور پہاڑی کی چوٹی پر گئے اور وہ جا کے اس میں بیٹھ گئے، 3 دن تک روتے رہے۔ سوال یہیں پر پیدا ہوتا ہے، جبریل نے جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھا تو جبریل کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ حضور سے جبریل نے بتایا کہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اتنے آنسو بہے تھے کہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ کی لکیریں نیچے میرے آقا کے آنسوؤں کو ٹپ ٹپ اتارنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور میرے آقا کی آنسوؤں کی آواز قریب کے پرندے اور جانور بھی سنتے تھے۔ اتنا روئے میرے آقا 3 دن تک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کیوں؟ جبریل تو جہنم میں معاذ اللہ نہیں تھے، جبریل نے جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ حضور جہنم میں ہمیں جلنے والی، ہمیں جلانے والی اس بھٹی کی خبر کو سن کر کے روتے، جبریل کہہ کر کے رو رہے ہیں، حضور سن کر کے رو رہے ہیں، اور جس کو جہنم میں دیکھا گیا وہ ہنس رہا ہے۔ جاتے ہوئے رمضان پر ٹھٹا بازی ہو رہی، تماشے بازی ہو رہی۔ دلی کے ABP نیوز نے یہ کہا، فلاں چینل نے یہ کہا، یہی ہوتا رہے گا۔ دنیا بھر کی خبریں ہم سننا چاہتے ہیں، اپنی خبر نہیں ہے، اپنی خبر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کے آنسوؤں کی قیمت ہمارے سامنے نہ رہی۔ آئیے پتہ کرتے نا میرے آقا کے ان آنسوؤں کی کتنی قیمت ہے۔ بہت غور سے میں اپنی باتوں کو آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے رخصت کر دیجیے گا۔ یہ ٹوپی جس وقت آپ چاہیں اپنے پیروں میں اسے موزہ بنا کے استعمال کریں، لیکن باتوں کی تکریم بجا لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کتنے انعام ملتے ہیں، اور نفرت کی بنیاد پر کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پڑے گا۔ تو میں اس کا موازنہ کروں گا۔ دیکھیں آپ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کتنی مرتبہ نکلا اعلان نبوت کے بعد اپنی امت سے، اے میری امت خبردار غیبت نہ کرنا، خبردار حلال کی طرف مائل رہنا، خبردار نفرت نہ کرنا۔ یہ آنکھیں محبت کرنے کے لیے، یہ زبان نرم باتیں کرنے کے لیے، یہ دل پتھر جیسے نہیں، یہ اس دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ غربا اور مساکین کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے قدر نہ کی۔ ایک مرتبہ حضور کی زبان سے کوئی نکلی بات تو اس کی قدر آسمانوں پر کتنی ہوئی، کتنی آسمانوں پر قدر ہوئی، آئیے اس کا اندازہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ احد میں میرے آقا کے غلاموں کی تقریباً 70 لاشیں تڑپی تھیں، جس میں حضرت حنظلہ بھی تھے جن کی شادی ایک دن پہلے ہوئی تھی، بیوی سے ملاقات کر رہے تھے اور بغیر غسل کے وہ آ گئے تھے۔ حضرت حنظلہ، اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت
سعد کے باپ خیسمہ بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت زیاد بھی شہید ہوئے تھے، اسی جنگ میں میرے آقا کی پرورش کرنے والے سیدنا الشاہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں جن کا کلیجہ چبایا تھا بعد کی حضرت ہندہ نے، اور آپ کو شہید کیا تھا بعد کے حضرت وحشی نے، تو دوستو تھے اسی جنگ میں 70 میرے آقا کے غلام شہید ہوئے۔ جبل رما اور جبل احد کی پہاڑی کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ چیپٹر کلوز کرتا ہوں، بہت غور سے میری بات کو سنیں، شاید یہ بات مجھے نئی لگے، آپ کے لیے پرانی ہو۔ دیکھیں بھائی محترم محمد علی فیضی بھائی، دیکھیں میں تمام طرح اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی طرف رخصت فرمایا تھا، اور کعبہ شریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہنچ کا بگل بجایا تھا، اور میں نے اس مسجد میں جس میں میرے آقا نے اپنا علم گاڑا تھا 2010 میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز کے بعد، جس کو مسجد رایا کہتے ہیں، جہاں حضور نے جھنڈا گاڑا تھا مکہ شریف کی فتح یابی کے موقع پر۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف پہنچ کر کے کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے میرے آقا کے کچھ غلاموں نے فرمایا تھا، آج تو کاٹنے پیٹنے کا دن ہے، آج تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے یہ نہ کہو، یہ کہو کہ آج تو رحم کا دن ہے، آج تو محبت بانٹنے کا دن ہے، آج تو اخلاص بانٹنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت غور سے ایک بات اس میں چھپی ہوئی ہے جو بہت نایاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا رحم کا دن ہے۔ اچانک ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے سرکار آپ کے غلام ہے نا، وہ مکہ شریف کی فلاں گلی میں داخل ہو گئے، اور کئی دشمنان حضور آپ کے دشمنوں کو وہ قلعہ کما کر دیے، وہ ان کا قتل کر رہے ہیں اور ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے خبردار، جلدی جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس آ جائے تلوار اپنی نیام میں رکھ کر کے۔ اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ تلوار اپنی ان جیب میں رکھ کر نیام میں رکھ کے میرے پاس آ جائے۔ وہ چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ تقریباً کافی دیر کے بعد پھر ایک غلام دوڑے ہوئے، بولے سرکار غضب ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ تو کہتے حضور وہ جو فلاں صحابی نا آپ کے غلام ہے جی، تو فرماتے حضور انہوں نے 50-60 سے زیادہ لوگوں کو اب تک مار دیا ہے، مکے کے جو آپ کے دشمن تھے ان کو مار دیا، بے تحاشا وہ تلواریں چلا رہے۔ تو میرے آقا ناراض ہوئے، فرماتے کہ ان کو تو میں نے بہت پہلے بلایا تھا، اب تک نہیں آئے، ان کو جلدی سے بلا کے لاؤ، اور ان کو بھی بلا کے لاؤ، ساتھ میں ان کو بھی بلا کے لاؤ جن کو میں نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بلائے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کے تلوار بازی کی خبر مجھ کو دی؟ وہ کہتے حضور میں نے بتایا۔ تو فرماتے میرے آقا کہ تم سے تو کہا تھا میں نے ان کو بلا کے لاؤ، تم جب سے گئے اور تب سے تمہارے آنے کی خبر نہ ملی، نہ ان کے تلوار کے روکنے کی خبر ملی، معلوم ہے تمہیں کتنے لوگوں کو مار دیا؟ تو کسی نے کہا کہ حضور تقریباً 70 لوگوں کو مار دیا، 70 لوگوں کو انہوں نے مار دیا اب تک۔ حضور فرماتے ہیں روندی ہوئی آواز میں، آنکھ میں آنسو ہے، اے میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تم سے میں نے بہت پہلے کہا تھا جا کے ان کو بلا کے لاؤ، اگر تم نے ان کو پہلے بلا لیا ہوتا نا تو کم سے کم آج مکے میں 70 جانیں تلف نہیں ہوتی، 70 لوگ نہیں مارے جاتے ان کی تلواروں سے۔ وہ کہتے حضور میں گیا تھا ان کو بلانے کے لیے، میں گیا تھا، اور جب میں قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عجیب و غریب حیت کا، ایک عجیب و غریب پرسنالٹی کا، ایک انسانی وجود لے کر کے میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا سر مجھے لگ رہا تھا آسمان سے ٹکا ہوا ہے۔ مفتی عنایت صاحب فرماتے ہیں جس کا سر میرے سامنے آسمان پر ٹکا ہوا تھا، اس کے دونوں پیر زمین پر تھے۔ مجھے دیکھ کے اس نے کہا خبردار ہلنا نہیں، یہیں پر کھڑے رہو، یہیں پر کھڑے۔ حضور میں سمجھ نہ پایا آپ کے ہوتے ہوئے مکہ شریف میں عجیب الخلقت یہ مخلوق کون سی ہے؟ میں وہیں پر کھڑا تھا، مجھ پر خوف طاری تھا، میں نے ایسا انسان نہ دیکھا، ایسی ذات نہ دیکھی، ایسا وجود نہ دیکھا جو اتنی ڈراونی تھی، جتنا پریشر مجھ پر غالب تھا میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے فوراً مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں عریضے پیش کیے، فوراً حضرت جبریل آ گئے۔ فرماتے میرے آقا جبریل یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے ہوتے ہوئے مکے میں آ گئے اور وہ سامنے میرے غلام کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے؟ یہ میرا غلام اس تک نہ پہنچ پایا جو تلوار سے کئی کفار مکہ کو اب تک قتل کر دیا تھا۔ بتاؤ جبریل وہ کون تھے جس کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ اب جواب سنو۔ 23 سال تک میرے آقا کہتے رہے، اب تک میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میری امت گناہ نہ کرے، میری امت آنسوؤں کو لے کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔
میرے آقا حرص و حوث نہیں پسند فرماتے، میرے آقا مال و متاع نہیں پسند فرماتے، میرے آقا یہ سستی شہرت نہیں، میرے آقا رسموں کی طرف نہیں، حقیقی راہ کی طرف بھاگنے کے لیے حکم دیتے رہے 23 سال تک، اب بھی دیتے ہیں، لیکن نہ مانے تو ہم نہ مانیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ نبی کی زبان سے نکلا تھا، دیکھیں اس کی قدر کتنی کی گئی، قدر کتنی کی گئی۔ فرماتے میرے آقا جبریل یہ بتاؤ وہ کون تھا جس کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ اگر وہ نہ ہوتا تو لوگوں کی جانیں بچ جاتی، بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، ایک فرشتہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور وہ فرشتہ کیوں آیا تھا؟ فرماتے ہیں تاکہ آپ کے اس غلام کا راستہ روک دے۔ فرماتے میرے آقا تمہیں معلوم ہے اس کے راستہ روکنے کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے؟ میرے آقا سے فرمایا جبریل نے حضور آپ کو معلوم ہے وہ 70 لوگ کیوں مارے گئے؟ فرماتے میرے آقا نہیں، ظاہری طور پر فرمایا نہیں۔ فرمایا جبریل نے حضور احد شریف کی جنگ میں آپ کے 70 غلام مارے گئے تھے، جب آپ کے اپوزیشن کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا، تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا جاؤ جاؤ جاؤ، ایک دن مکے میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا، ایک دن مکے میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ حضور آپ کی زبان سے نکلا تھا ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو رب نے فرمایا کہ جبریل جب تک 70 نہ ہو جائیں خبردار میرے حبیب کی باتوں کو جب تک آپ تصدیق کے دائرے میں نہ لے آنا۔ اے جبریل اس فرشتے کو وہاں سے ہٹنے مت دینا۔ میرے محبوب نے احد کی وادی میں کہا تھا ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو ایک کے بدلے میں ایک کو ذبح ہونا لازمی تھا۔ اے میرے آقا رب آپ کی اس قدر ناز برداری کرتا ہے، رب آپ کی اس قدر آپ کے جذبے کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے میرے آقا۔ ایک مرتبہ سن 3 ہجری میں آپ کی زبان سے نکلا ایک لفظ 5 سال کے بعد آج کیسا نکھر کر کے مسکراتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لوٹ کر کے واپس آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور آپ نے کہا تھا خبردار جاؤ جاؤ ایک ایک کا بدلہ لوں گا، تو جب تک 70 نہیں ہو گئے وہ فرشتہ واپس نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ حضور کی زبان سے نکل جائے تو کتنی قدر ہوتی ہے، کتنی عزت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ۔ میرا امام کہتا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو میرے آقا نے ہمیں کتنی مرتبہ تلقین کی ہے، کتنی میرے آقا نے ہدایتیں کی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات کتنی تلقینات کی میرے آقا۔ کچھ نہ مانے ہم، ابھی وہی ڈھرا، وہی روش، وہی افسوس کہ ہمارے پاس ہمارے کمانے کے ذرائع ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے حضور نے رب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کہاں جائیں گے؟ حضور نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کہاں جائیں گے؟ کون ہے جو ہمارے آنسوؤں کو سننے والا؟ ہمیں ابھی بھی تائیوان اور چائنا کی خبروں کو سننے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی مجلس میں میرے آقا سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی رودی ہوئی دعا نے ایک عجیب سا ہیجان برپا کر دیا۔ کہتے ہیں سیفی کوئی بچ نہیں پائے گا اس وائرس سے، سب متاثر ہو جائیں گے۔ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جا رہی ہے نا، تو وہ ان دعاؤں پر آمین بھی نہیں کہہ رہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہتے ہیں رب نے منع کیا ہے، کوئی بھی تمہاری بارگاہ میں زائر آئے، کوئی بھی فریادی آئے، خبردار اے میرے محبوب کے لاڈلے امتیوں کسی کی دعا پر آمین نہ کہنا۔ ان سے کہہ دینا یہ اپنی نمازیں، یہ اپنے سجدوں کو ہماری بارگاہ میں اگر لانا چاہتے ہیں تو پہلے معافی مانگ کر کے لے آئیں، پہلے توبہ کر کے لے آئیں۔ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ابھی بھی 1 گھنٹے کے لیے اگر کوئی شہر کا لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو ہم اس طریقے سے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ہماری قبولیت کا سامان یہاں پر بٹ رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک مرتبہ آنسو بہا دے میرے مولا رمضان جا رہا، اور کوئی بہن تو رو دے اے میرے مولا خاطر خواہ ہم نے اس ماہ مکرم کی تعظیم نہ کی، اے میرے مولا میں تو یہ سوچ رہی تھی، کوئی بہن یہ دعا کر دے اے میرے مولا میں تو یہ سوچ رہی تھی تیرے حبیب نے جو کہا میں اس پر عمل کروں گی، لیکن افسوس میں عمل نہ کر سکی۔ میں تو یہ کوئی بیٹا سوچ لے اے میرے مولا میں نے سوچا تھا کہ اپنے ماں باپ کے پیروں کے نیچے بیٹھ کر کے ان کی خدمت کروں گا اور ماہ سیام کی ایک کے بدلے 70 گنا ثواب کی برکتوں کی زنجیروں میں قید ہو جاؤں گا، لیکن افسوس چلا گیا۔ جس رمضان پر 1 سال سے انتظار تھا، خدا کی قسم جب ممبئی میں نے ایک بات کسی چینل پہ ریکارڈ کی تھی، ممبئی میں دوپہر میں
محترم رفیقہ صاحب نے بتایا تھا، میرے گھر کے ایک فرد ہیں، ماہم شریف میں رہتے ہیں، ایک پولیس والے نے دوپہر میں 2-3 مسلمان بچوں کو روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ رمضان کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ صحیح بتانا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سر ہم لوگ بھنڈی بازار جا رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا گٹکا خریدنے جا رہے تھے۔ تو پولیس والے نے 10-10 لاٹھیاں ماری، یہ کہہ کر کے ظالموں، رمضان کے مہینے میں یہ وقت عبادت کا ہے، یہ بتاؤ تم نے ظہر کی نماز، دوپہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے کہا کہ سر واقعی نہیں پڑھی، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پولیس والوں نے 10-10 لاٹھیاں ماری، کہا ظالمو تمہارے رمضان کا انتظار ہمیں تھا، ہماری بیویوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو، میں گھر میں جا کے روتا تھا تو میری بیویاں کہتی تھی میرے شوہر پریشان مت ہو، اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، مسلمانوں کے رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، ان کے رمضان کے مہینے میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے، بڑی شفا کی بارش ہوتی ہے، بڑے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ میں ضرور یقین سے کہتی ہوں میرے شوہر کہ جب مسلمانوں کا رمضان کا دن آئے گا، مہینہ آئے گا نا، تو یہ بیماری کم ہو جائے گی۔ اللہ، غیروں کو اس ماہ مکرم کا انتظار تھا اور ہمیں اس کے جانے کا انتظار ہے، تو ہم غیروں سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ رو رہے ہیں، کفار و مشرکین رو رہے ہیں، غیر رو رہے ہیں کہ یار دعا کرو یہ رمضان کا مہینہ ایک دن بڑھ جائے، کہیں 29 کا چاند نہ نکل آئے کہ ہم ایک دن اور مسلمانوں پر گرنے والی، اترنے والی، برکت والی بارشوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ہم جانے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کھل کر کے کھانے کا موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ایک جملہ ایک مرتبہ کہا کرتے تھے، صحابہ میرے آقا کی باتوں پر کس طریقے سے لبیک کہتے تھے۔ کتنی تکلیفیں دیں گے ہم، اوپر سے اعلان ہم کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، دیکھیں صحابہ حضور کی بات پر کیسا سر خم کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، میری بہنیں بھی سنیں اور میری مائیں بھی سنیں اور گھر کی خواتین بھی سنیں اور تمام طرح احباب جو سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دوست قاری جنید صاحب، شیبو صاحب ممبئی میں رہتے ہیں، غلام صابر بھائی، غلام جیلانی صاحب کہنے لگے بول آصف بھائی، میں اپنی بہن، اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ میں گفتگو سنتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں طفیل بھائی، میں اس کا اہل نہیں ہوں اس قسم کی باتوں سے کسی کو پریشان کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں رونا آتا ہے اپنے شیخ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے، اور اب تک ہم کو کچھ اس قسم کے آنسو نہ ملے جو رب کی بارگاہ میں ہم گرا سکیں، جو قبول ہو جائیں، ہمیں خشیت کا سامان دے دیں۔ دوستو سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر میرے آقا کے غلام کس طریقے سے لبیک کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے ہاتھ میں یہ ہنا جیسی، مہندی جیسی ایک کلر کی ایک چیز، پینٹ جیسی ایک چیز لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے ان قریب بلایا، فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور وہ گھر گیا تھا نا، میری بیوی، میری بچیاں، وہ تزئین مینٹیننس کے لیے وہ نہیں میک اپ کر رہی تھی، اپنی انگلیوں میں ایک قسم کی مہندی نما جیسی چیز وہ لگا رہی تھی، تو میں اس کو جو ہے اپنی انگلیوں پہ لگا لیا، یا میری بیوی نے لگا لیا، میری بہن نے لگا دیا، میری بیٹی نے لگا دیا، بس وہ پینٹ جیسا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا وضو کا پانی اس کی تہہ تک پہنچتا ہے؟ وضو کا پانی اس کی تہہ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا۔ اتنا سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، خبردار، کھڑے ہو جاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ دھبا مہندی نما، یہ جو مہندی کا پینٹ جیسا نظر آ رہا، یہ دھبا کتنے دنوں تک باقی رہے گا؟ وہ کہتے ہیں حضور کم سے کم 2 ہفتے تک، کم سے کم 2 ہفتے تک باقی رہے گا۔ کہتے ہیں حضور اٹھ جاؤ، خبردار، جب تک یہ دھبا مٹ نہ جائے میری بارگاہ میں آنا نہیں، مجھے صورت پر دکھانا، نکل جاؤ مدینے سے باہر، نکلو نکلو۔ میرے آقا نے سختی فرمائی۔ دیکھیں ضیاء غازی پوری بھائی، فاروقی بھائی، دیکھیں منصور بھائی، وہ کہتے ہیں خبردار، چلو نکلو باہر۔ ایک صحابی رسول فرمائے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں مدینے شریف سے باہر کر دو، جب تک یہ دھبا مٹ نہ جائے نا میری بارگاہ میں آنا نہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس کہ بیوی کی ایک بات پر میں آ گیا اور اس عمل کی وجہ سے اب مجھے 2 ہفتے تک حضور کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب حضور کے قدم کا بوسہ کیسے دوں گا، حضور کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، افسوس کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سرکار نقشبند کے سلسلے کے بزرگ اپنی گفتگو میں یہ فرماتے ہیں، روتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو چھوڑ کر کے مدینہ شریف کے شہر کے باہر ان کو چھوڑ کر کے حضور کے غلام جب پلٹے تو وہ کھجوروں کی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے یہ پلٹے مشکل سے 1 گھنٹے کے اندر اندر
وہ بھی پلٹے، اور پلٹے تو اپنی انگلیوں میں دیکھیں تابش بھائی، فیضی بھائی، دیکھیں اپنی انگلیوں میں پٹی باندھے ہوئے تھے، اور بمشکل 1 گھنٹے کے اندر وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جیسے بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آؤ بلایا، یہ بتاؤ تم تو وہی ہو نا جس کی انگلی میں پینٹ لگا ہوا تھا مہندی کا؟ فرماتے حضور میں ہی۔ فرماتے میرے آقا تم سے تو میں نے کہا تھا نا کہ تم مدینے چھوڑ کے باہر جاؤ، تمہارے لیے میں نے اپنے غلام کو بھی بھیجا تھا، انتظام کیا تھا، انہیں چھوڑ کے آؤ۔ وہ کہتے حضور میں گیا تھا چھوڑنے کے لیے، میں انہیں مدینے شریف کے بارڈر سے باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرماتے میرے آقا خبردار، تم کیوں آ گئے؟ پھر کیوں واپس آ گئے تم؟ پھر کیوں واپس آ گئے؟ ہمارے بھائی محترم قاری ابو طالب وارسی صاحب قبلہ بھی سماعت کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیں میں اس قاہل نہیں ہوں، مجھے معاف فرمائیں، آپ سب کے قدم کی برکتیں مل جائیں۔ فرماتے میرے آقا تم واپس کیوں آ گئے؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ فرماتے حضور جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا نا وہ کام میں مکمل کر کے آیا ہوں، وہ کام میں مکمل کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ پینٹ چھوٹے گا، اور تم تھوڑے ہی وقفے میں آ گئے۔ وہ کہتے حضور وہ پینٹ چھوٹ گیا ہے، وہ پینٹ چھوٹ گیا ہے، وہ کلر چھوٹ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قریب آؤ، قریب آؤ، یہ بتاؤ اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا؟ اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا؟ اللہ اکبر، اتنی جلدی کیسے چھوٹ گیا؟ وہ کہتے حضور میں گیا کھجوروں کی ایک باغ کے پاس، اور میں نے 2 پتھر ڈھونڈے، ایک پتھر کے نیچے انگلی رکھی اور دوسرے پتھر سے اس انگلی کو کچلتا رہا، اس انگلی کو کچلتا رہا، اس انگلی کو کچلتا رہا، جب تک میری انگلی سرخ آلود نہ ہو گئی، جب تک میری انگلی خون سے لت پت نہ ہو گئی۔ وہ تمام تر کلر جو میری انگلی میں لگے ہوئے تھے جب تک حضور وہ ضائع نہ ہو گئے، وہ ختم نہ ہو گئے، میری انگلی سے نکل کر بہہ نہ گئے، میں اس کو کچلتا رہا۔ میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے وہ انگلی جو مجھے حضور سے دور کر دے۔ میں نے سوچا مجھے نہیں چاہیے وہ انگلی کا پور، وہ حصہ، وہ پارٹس جو مجھے حضور کی غلامی سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں دیکھو، میری باتوں کی تعظیم کی وجہ سے تمہارے تذکرے آسمانوں پر ہوں گے، فرشتوں کی محافل میں ہوں گے۔ سرکار نقش بند کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ نے یہ بات بتائی تھی، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اس حوالے سے ان کی گفتگو کی محفل بھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، باتیں سماعت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، شاید آپ حضرات کو حوالے سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے استفادہ کی توفیق مل جائے۔ تو حضور کی بات پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے؟ اب آپ کہیں ہم تو صحابی نہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں جانوروں کی۔ حضور کے احسانات کو تو جانوروں نے بھی یاد رکھا نا، جانوروں نے بھی حضور کے احسانات کو یاد رکھا، حضور کے قول پر عمل کرتے رہے، حضور کی باتوں کی تعظیم کرتے رہے۔ شفا شریف کی حدیث شریف ہے، مجھے یہ کتاب کا نام نہیں لینا چاہیے ورنہ لوگ پھر حوالے کی بات کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا کوشش کر کے خود بھی کتابیں پڑھ لے تو بہت بہتر ہے۔ بہرحال صاحب شفا شریف میں یہ واقعہ نقل ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ویسے میں بیان نہیں کرتا حوالوں وغیرہ کا، جس کا دل کہے کوئی بات لے لے، جس کا دل نہ کہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ میری طرف ڈھول دیا کرے انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر میں اس حوالے سے بلایا گیا تو اللہ کی توفیق ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں، بتانے کے مقصد میں، اس کے حبیب کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں میں بچنے کی تمام ترکیب اللہ کی توفیق سے نکال سکتا ہوں جن باتوں کو میں کر رہا ہوں۔ شفا شریف کے حوالے سے میں نے کیوں کہہ دیا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پھر یہ کن کتابوں میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے موبائل تو دیکھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، کتابیں دیکھنے کا نہیں، تو دقت ہو جا رہی ہے۔ وہ ایک ہرنی تھی، ہرنی مدینہ پاک میں آتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری انتقال کے بعد مدینہ پاک میں آتی، اور مدینہ پاک میں آتی نا تو مدینہ پاک کے جو بچے تھے صحابہ کرام کی نسلوں کے اس شاخان رسول کی صورت میں جو تھے نا، وہ اس کو
تماشا کی صورت میں دیکھتے اور عجیب سی فضا قائم ہوتی. وہ ہرنی مدینہ پاک کے پہاڑوں سے چلتی ہوئی آتی، بڑی تیزی کے ساتھ آتی، پہاڑوں سے چلتی ہوئی آتی اور حضور کی بارگاہ جیسے اسے نظر آتی. تب تو یہ گنبد خضرا نہیں تھا، اسے تو ابو منصور قلاؤنی نے بنوایا تھا، اور جو مصر کی زمین پر آرام کر رہے ہیں تقریباً اس کی مدت بھی اس وقت کچھ نہیں تو 700 650 سال کے آس پاس ہے. خیر، تو اس وقت وہ ہرنی آتی اور حضور کی بارگاہ کو جیسے قریب پہنچتی نا تو صاحب شفا شریف فرماتے وہ ٹھہر جاتی اور ٹھہرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے آنسوؤں کو بہا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے عریضے کو پیش کرتی، آنسوؤں کو زبان دے کر کے حضور کی بارگاہ میں وہ اپنے عریضے کو پیش کرتی. اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میرے آقا کی غلامی کرنے والی اس ہرنی کو دیکھتے اش اش کر اٹھتے، اش اش کر اٹھتے. عجیب سی بھیڑ جمع ہو جاتی. وہ ہرنی مہینے 2 مہینے کے بعد چلی آتی، مہینے 2 مہینے کے بعد چلی آتی. اللہ اکبر! اس پر صوفیہ کرام کے ایک مجلس جمی، بعد میں پتہ لگا کہ یہ بات کیا ہے، یہ ہرنی کون سی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور اس قدر وارستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور اپنے عشق کا اظہار کرتی ہے. اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. صوفیہ کرام کی مجلس جمی تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا، سنیں، یہ وہ ہرنی ہے، اس نسل کی ہرنی ہے جس ہرنی کو، اس نسل کی ہرنی ہے جس ہرنی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکاری کے جال سے بچایا تھا. اللہ اکبر! شکاری کے جال سے بچایا تھا. جانور بھی میرے آقا کے احسانات کو یاد رکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو یاد رکھے ہوئے ہیں. نہ مانے تو ہم نہ مانیں، نہ یقین کرنے والوں میں شامل رہے تو ہم. لباس تو ہے عالمانہ، لباس تو اسلامی ہے، لیکن دل میں محبتیں نہیں ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، کبر ہے. کیا وہ حدیث شریف نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا تھا، یہ بات تو مجھے تو علماء نے بتائی، حضور نے فرمایا تھا کہ میدان محشر میں سخی، غازی اور عالم تینوں بلائے جائیں گے اور کہا جائے گا تم نے اس لیے جنگ میں شرکت کی لوگ تجھے غازی کہیں، تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے اس لیے علم سخاوت کی لوگ تجھے سخی کہیں. دنیا میں لوگ تجھے سخی کہتے رہے، دنیا میں لوگ تجھے عالم کہتے رہے، دنیا میں لوگ تجھے غازی کہتے رہے. اس کا بینیفٹ تجھے دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. اے فرشتوں، ان کو ڈال دو جہنم میں. اللہ اکبر! اللہ اکبر! دوستو، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سندیں، یہ کاروبار، یہ شہرت پسندی، یہ حرص و طمع، یہ فانی دنیا کی طرف رغبت بہت نقصان کا باعث ہے، بہت نقصان کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے اقوال کی راہ کا مسافر بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ کی طرف مائل فرمائے. حضور کی باتوں پر کیسے کیسے لوگوں نے عمل کیا ہے. آج بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک دن اور شاید باقی ہے. اگر زندگی رہی تو عید کے دن اپنے گھروں میں کون سی نماز ہے، میرے صوفیہ کرام نے جو فرمایا کہ چاشت کی نمازیں پڑھو، دوستو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنا پڑے گا. شکرانے کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسے پڑھنا پڑے گا. لیکن رمضان تو جا رہا ہے، رخصت ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال کے لیے ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں. اللہ تمام تر ناظرین کو سلامت رکھے، تمام تر لوگوں کو سلامت رکھے. لیکن اگر ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم دائمی زندگی چاہتے ہیں، حیات ابدی چاہتے ہیں، کبھی نہ مرنے والی حیات چاہتے ہیں، تو حضور کے غلام بن جائیں، حضور کی سیرت کے فالوور بن جائیں، محبت کرنا سیکھیں، حضور کے اقوال کی راہ کا مسافر بن جائیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے فوائد کتنے حاصل ہوئے. بہن بیٹیاں بھی میری باتوں کو سنتی ہیں، اگر ایک دو بہت ہے، بہت ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دوپٹوں میں کوئی ایک آنسو جذب ہو جائے اور وہ حضور کی ایک امت کی مغفرت کا سامان پیدا کر سکیں، لانچ کر سکیں. میں تو ٹھہرا کتوں سے بدتر آدمی. کتوں کیا، دنیا کی سب سے حقیر جو مخلوق ہے جسے آپ خنزیر کہتے ہیں، حقیقت میں اس سے بدتر آدمی ہوں. لیکن افسوس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں
دعا کرتا ہوں اللہ میری آنکھوں کو مسلمان بنائے، میری سماعتوں کو مسلمان بنائے، میری زبان کو مسلمان بنائے، اللہ میرے دست بازو کو مسلمان بنائے، علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم نمازوں کی ترکیب نہیں بتاتا، جو علم نمازوں کی قبولیت کے ہمیں نسخے عطا فرماتا ہے۔ جس علم کے لیے غوث اعظم سرکار نے باب الشیخ میں ارشاد فرمایا تھا، اے ایمان والو مراد علماء ہے، وہ فرماتے ہیں غوث اعظم مراد علماء ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مومن سے مخاطب ہے اللہ، یعنی عالم سے مخاطب ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر علم ہے، ان سے مخاطب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس دور میں کہا جائے تو غوث پاک کے قول کو یوں کہا جائے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تاکہ یہ وائرس تم سے ڈرنے لگے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ یہ وائرس تمہارے ساتھ نہ ہونے پائے۔ سمجھ رہے؟ تھوڑی سی احتیاط پسندی کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کبر سے پاک فرمائے۔ بس ایک آخری بات کرتا ہوں اور پھر کسی موقع پر کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی محترم طفیل شمسی صاحب قبلہ کا حکم تھا، وہ مجھے حکم دے سکتے ہیں، وہ اہل ہیں ماشاءاللہ، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حکم کی تعمیل میں اگر کہیں سے کوئی اخلاص رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ناظم آدمی ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے، ایک دو لوگ سن لیا کرو، بس بہت ہے۔ بہت سارے چینلز ہیں، اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہی بہتر ہیں شاید میری نظر میں، وہ کوئی اور اچھا اس سے اچھا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، میرے آقا کی بات ہے، میں نے کہا جانور بھی رب کی زبان سے رب کے حبیب کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی قدر آسمان پر کیسے ہوتی تھی، حضور سے محبت کرنے کا صلہ غلام کیسے دیا حضور کی بارگاہ میں۔ دیکھیں آپ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کامیابی کسی نے کہا کہ اس فیکٹری سے جوائن ہو جاؤ، اس کمپنی سے خود کو شیئر کر لو، آپ ان سے تعلقات بنا لو، 50,000 1 لاکھ روپے ہو نا تو شیئر کر لو ان کے ساتھ میں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حرم نبی شریف میں تقریر فرما رہے ہیں، سن لیں، تقریر فرما رہے ہیں، اچانک میرے آقا کو دیکھنے کے لیے، سنتے وقت حضور کو دیکھنے کے لیے اگلی پچھلی صفوں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ حضور کے بعد میں آئے، کچھ صحابہ حضور کے بعد میں آئے۔ جب بعد میں آئے نا تو وہ آگے بیٹھنا چاہتے تھے اگلی صفوں میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھا کہ اب صحابہ میں تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہو رہی ہے، بے ترتیبی پیدا ہو رہی ہے، وہ نظام صف بگڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر کھڑا ہو جائے، جو جہاں ہے وہیں پر کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ بات میرے آقا کی زبان سے نکلی تو کیسی قدر صحابہ نے کی۔ شروع سے یہی ٹاپک چل رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی قدر صحابہ نے کی، حضور کی باتوں پر کس طریقے سے صحابہ عمل کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسی قدر کی صحابہ نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر کے جو جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ نماز کی تکمیل کے بعد جب نبی کے غلام نکلنے لگے تو کیا دیکھا، ایک حضور کا غلام وہاں پر بیٹھا تھا جہاں لوگوں کی چپلیں رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اٹھتے کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بٹھایا ہے، مجھے حضور نے بٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ 9 سال مدرسے کی تعلیم سے کچھ لوگوں کو نائبین رسول کہنے پر زبان فخر کرتی ہے، کچھ لوگوں کی تکبرانہ چال سے عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ جہاں پر علم علی کی دولتیں تقسیم ہوتی رہیں، وہاں کے علماء جن کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے رہے، اللہ ان علماء کرام میں، ان ناظرین میں اگر کوئی ہو تو اسے شامل فرمائے، اس کے صدقے میں میری اولادوں کے دلوں میں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، کبر سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھے، حلم کی طرف آئیں، بردباری کی طرف آئیں، آپ انکساری کی طرف آئیں، خاکساری کی طرف آئیں، آپ سمجھے، آپ مولا کائنات کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے، ذرا پتا تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں اجنبی آتا تھا، وہ کہتا تھا من محمد، تم میں محمد کون ہے، جن کی صورت کی چمک اتنی زیادہ تھی۔ عبداللہ ایک عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ اجنبی آدمی کہتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے، اتنی انکساری کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم علم کا روب دکھاتے ہیں، ہم نقیب ہیں،
آپ جانتے نہیں مجھ کو، میں ہندوستان کا بہت بڑا نقیب ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں، آپ جانتے نہیں میری فراغت جامع ازہر سے، آپ جانتے نہیں میری فراغت وہ لنڈن کے آکسفورڈ سے، آپ جانتے نہیں میں کیلیفورنیا کا پڑھا ہوا ہوں، آپ جانتے نہیں ہندوستان کے فلاں 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 مدارس کی میری تعلیم ہے۔ پہلے پریشر ڈال دو تاکہ وہ ہمارے سامنے کھڑا نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ یار یہ بتا دو اپنے کردار سے کہ ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، ہمارے اندر جھکاؤ بھی ہے، ہمارے اندر محبت بھی ہے، ہمارے اندر حضور کی امت کا درد بھی ہے، ہمارے اندر مقبول نمازوں کی ادائیگی کا جذبہ بھی ہے، ہمارے اندر سخاوت بھی ہے۔ ہم نے امام اعظم کو پڑھا، ان کو فالو کیا، تو امام اعظم کی ہسٹری سخاوت کی کیا تھی وہ پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی قول کی تعظیم صحابہ کیسے کرتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام نکلے، بھئی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ عمر فاروق اعظم آ گئے، بولے بھائی کیا بات ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ بولے کہ اے عمر فاروق اعظم، یہ ایک صاحب یہاں پر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اٹھتے کیوں نہیں؟ بولے اے عمر تمہارے جلال کو سلام۔ یہ لفظ رنگ خطابت اسے بولتے ہیں، اے عمر تمہارے جلال کو سلام، مجھے حضور نے بٹھایا ہے، مجھے حضور نے بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں میرے آقا تشریف لائے، سنیں، میرے آقا تشریف لائے اور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے غلاموں بھیڑ کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا حضور یہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، چپلوں کے اوپر اٹھ نہیں رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اٹھتے کیوں نہیں؟ تو کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیوں بیٹھے تھے؟ تو فرماتے حضور دیر میں آیا، صفیں بھر گئی تھی آپ کے اصحاب آپ کے غلاموں سے، میں یہیں پر کھڑا تھا، آپ کی آواز آئی جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، میں یہیں تھا یہیں پر بیٹھ گیا۔ اتنا سنا تو میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر باقی رہے گا تم ہی کامیاب رہو۔ دوستو کامیابی کے لیے خود حضور نے فرما دیا، خدا کی قسم یہ پیر تمہارے لیے قالین سے کم نہیں، 1000 بار جائیں بابو شیخ، لیکن تم جس وقت چاہے نا یہ سر سے پاؤں تک کے وجود تمہارے لیے کارپیٹ بن جائے گا، اسی پہ گزر کر کے چلے جانا تم، لیکن اخلاق کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر نہیں۔ یہ زمین کہتی ہے کہ ہے متکبر لوگوں میرے اوپر مت چلا کرو، میں بنائی گئی ہوں ان کے لیے جن کے اندر میری صفت پائی جاتی ہے، میں ان کے لیے میری پیدائش ہوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے پاس آنے والے ہیں اور آنے سے پہلے مجھ سے دوستی کرتے ہیں، میں تکبر کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ میرے آقا کی باتوں کو فالو کیا، اتنے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر فخر کرتے تھے۔ فرمایا غلاموں میرے غلاموں جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر باقی رہے گا تم ہی کامیاب رہو گے۔ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، آذربائیجان ہو، ترکی ہو یا مسقط عمان عرب شریف ہو، کسی ملک کا ایک شخص بھی اگر اس حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے کہ جو حضور نے کہا اب اسی پر عمل کریں گے، ہر دن عید کا ہو جائے گا اور ہر مہینہ رمضان کا ہو جائے گا، خدا کی قسم اس سے فائدہ کتنا ہوگا، اس سے فائدہ کتنا ہوگا۔ بہت سارے چینل ہیں، دقت ہو تو کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو اپنے بھائی کے حکم پر آیا ہوں اور کسی ایک بھائی کسی ایک بہن کی محبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آیا ہوں میں، اور کل انشاءاللہ حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ پر کچھ دیر میری خواہش ہے شکر الہی کے موضوع پر گفتگو ہوگی، اگر اللہ کی توفیق ہوئی، میرے ماں باپ نے اجازت دی اور آپ سب کے اندر اخلاص رہا تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنے قدموں میں پائیں گے۔ بس آپ سنیں اس بات کو، اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آج آپ کو یہ نظریہ لے کے چلنا ہے کہ ہمیں حضور کی باتوں کی تعظیم کرنی ہے، جو حضور نے کہا اور حضور کے غلاموں نے اس پر عمل کیا، مجھے بھی حضور کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بھیک اللہ سے جاتے جاتے رمضان شریف میں مانگ لینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی تنویر رضا صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ، رضا رضاؤل صاحب قبلہ کے تمام تر محبین، ڈاکٹر تابش بھائی آپ شرکت کرتے اللہ سلامت رکھے۔ یہ ڈاکٹر تابش رضا صاحب کا تعارف میں کرا دوں، یہ ہمارے پیر مرشد سیدنا اشاہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے یہ ہم سبق ساتھی علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ علی رحمت الرضوان کے شہزادے ہیں، ایک ولی صفت ڈاکٹر ہیں اعظم گڑھ ضلع کے۔ میں نے ان کے ساتھ ان کے وسیلے سے، ان کے قدموں کے وسیلے سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور انہوں نے مجھ سے رات میں گزارش کیا
یہ تھے بھائی نفیس نورنگ کلاتھ اسٹور الہ آباد بھی تھے. بولے آصف بھائی رات کے بجے آخری شب ہے میری, مجھے صبح کو نکلنا ہے, مجھے وہاں لے چلو اس بزرگ کی بارگاہ میں جو غوث اعظم کے ہاں چوری کرنے آئے تھے, ابدال بنا دیے گئے. تو زید صاحب سنیں, بھائی منہاج اثر صاحب اور غلام مصطفیٰ رضوی صاحب اور تمام تر یہ ثاقب الوارثی صاحب قبلہ. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر تابش بھائی تھے, نفیس نورنگ کلاتھ اسٹور مالک تھے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, مقدس لوگ ہیں, جن کے قریب بیٹھ کے دل کانپتا ہے خشیت میں. تو میں اپنے ان بھائیوں کو لے کر اس بزرگ کی بارگاہ میں گیا تھا, اور شام کا وقت تھا, اور شیخ ابو النور جہاں کے خادم ہیں, میرا حافظہ کام کر رہا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے ان سب کو لے کر کے ان کے وسیلے سے شیخ خواجہ قطب الفی کے دربار میں حاضری دی. تو اتفاق دیکھیے کہ ایک تصویر وہاں سے قاری قطب الدین صاحب یا بھائی سلمان صاحب سن رہے ہیں, تو ایک تصویر میں نے اس آستانے کی لے کر کے ایک پوسٹ کر دیا. تو ہندوستان میں بہت عظیم شہر ہے, اس شہر کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی القضات, قاضی شہر ہیں جو اس شہر کے جج ہیں, انہوں نے پٹ سے اس پر کمنٹس کر دیا, کون ہے یہ جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ تصویر خواجہ قطب الفی ہے کی ہے, یہ وہی بزرگ ہیں جو غوث پاک کے یہاں چوری کرنے آئے تھے, ابدال بنا دیے گئے. میں نے اپنے دوست کو کہا خبردار مجھ سے حوالے کی بات نہ کریں. کہا آصف بھائی وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے حوالے کی ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں غوث پاک کی بارگاہ میں ہوں, تو میں 1 گھنٹے کے اندر حوالہ دے رہا ہوں. میں اپنے گھر کی لائبریری سے بہت دور ہوں, لیکن 1 گھنٹے کے اندر بڑے پیر نے چاہا تو میں حوالہ دوں گا. میں نے کتاب صفحہ نمبر لکھ کر کے ان کو بھیج دیا. میں نے کہا خدا را میری ایسی کوئی بات آپ نشر نہ کریں کہ کسی کو حوالے کی ضرورت پڑ جائے. بات آئی تو ڈاکٹر تابش بھائی کے ساتھ میں آج میں نے الحمدللہ رب العالمین آج ان کے تذکرے سے بھی اپنی زبان کو مزین کیا. اور ماشاءاللہ ہمارے معروف چودھری صاحب, بغداد شریف کے میرے بہت سارے ساتھی, محترم قاری قطب الدین صاحب, ایک بہت ولی صفت شاعر محترم انور مشاہدی جو جانے والوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ, یہ سب سماعت کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو حضور کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی قدر کیسی ہوتی ہے, اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کیسی قدر کرتے رہے, اس حوالے سے بات چل رہی ہے. بات ختم ہو رہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت عریضہ لے کے آئی. کہا حضور میں گھر کے اوپری چھت پہ رہتی ہوں, اوپر کی چھت پہ رہتی ہوں, اوپر کے کمرے میں رہتی ہوں. نیچے کی جو پہلی زمین ہے, جو کمرہ ہے, جو حجرہ ہے, اس پہ میرے باپ رہتے ہیں, اس گھر میں میرے باپ رہتے ہیں. اوپر کے پہلے فلور پر میں رہتی ہوں. اور حضور آپ میرے شوہر نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں, اے میری بیوی, اے میری شریکیہ, تم اوپر سے پہلی منزل سے نیچے نہ اترنا. میں نے کہا میرے ابو نیچے رہتے ہیں. کہا خبردار کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں, یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عورت نے پیغام بھیجا, حضور میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, حضور میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو کیا میں اوپر سے نیچے آ سکتی ہوں؟ جبکہ میرے شوہر نے کہا خبردار جب تک میں نہ ہوں نیچے مت آنا. سنیں آپ, ہو سکتا ہے کہ مزاج میں تبدیلی پیدا کر دے یہ جملہ, ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوسرے نظریے کی طرف جانے سے روک دے. حضور کے غلاموں کی ہسٹری, حضور کے غلاموں کی تاریخی باتیں. حضور فرماتے ہیں کیا کہا, کہتی ہے کہ حضور میرے شوہر نے کہا تھا, یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اوپر سے نیچے نہیں اترنا, اوپر سے نیچے نہیں اترنا. تو میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, اب میں کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے شوہر کی بات مانو. میری ماں بہنوں سنو, اپنے شوہر کی بات مانو. عورت تڑپتی رہی, باپ نیچے, سگا باپ نیچے بیمار ہے, بیٹی سگی بیٹی اوپر ہے, نیچے نہیں آ رہی. میرے آقا نے فرمایا کہ کہہ دو اپنے شوہر کی بات مانے, نیچے مت آئے. اللہ اکبر. وہ عورت اوپر تھی اور اپنے باپ کی صحت یابی کی دعا بھی کرتی رہی, آنسو بہاتی رہی کہ یا تو میرے شوہر آ جائے یا میرے باپ کو صحت مل جائے. اللہ کی مرضی, شوہر بھی نہیں آیا اور باپ کی طبیعت اچانک بگڑتی چلی گئی. پھر اس نے کہلا بھیجا کہ حضور میرے باپ پر نزا کا عالم طاری ہے, میرا باپ لگ رہا ہے کہ بچے گا نہیں, کیا میں اپنے باپ سے مل سکتی ہوں, آخری مرتبہ اپنے باپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ فرمایا میرے آقا نے اس سے کہہ دو خبردار وہ نیچے نہ اترے, اوپر رہے, اپنے شوہر کی بات مانے. حقیقت میں وہ اپنے شوہر کی نہیں, وہ حضور کی بات مان رہی تھی. معلوم ہے آپ کو, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں وہ
उस औरत ने पैगाम भेजा कि मेरे आका, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आपने कहा था कि अपने शौहर की बात पर अमल करें, मैंने अमल किया, मेरा बाप बीमार था, मैं ना नहीं उतर कर नीचे आई, मेरा बाप मर गया, उसकी हिचकियाँ मुझे सुनाई देती रहीं, उसकी आखिरी आवाज़ भी सुनती रही, लेकिन हुजूर मैं ना गई, आपने कहा अपने शौहर की बात मानो। हुजूर सिर्फ इतना बता दें, क्या जनाजा लेके जाने से पहले मैं अपने बाप के चेहरे को एक मरतबा देख सकती हूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। कह दो अपने शौहर की बात माने, कह दो अपने शौहर की बात माने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाजा बाप का जा रहा है, सगी बेटी ऊपर के फ्लोर पर है, ऊपर की मंजिल पर है, चीख रही है, तड़प रही है। बाप के जनाजे को ऊपर से देखा, आंसू बहाती रही, नीचे उतर के ना आ सकी, इसलिए कि अगर सिर्फ शौहर ने कहा होता तो उसकी बात एक लम्हे के लिए मैं काट सकती थी। 3 मरतबे मुझे हुजूर ने कहा है नीचे नहीं आने, नीचे नहीं आने का, नीचे नहीं आने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप का जनाजा चला गया, हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तदफीन अमल में आने का वक्त था। फिर वही रवायत कि हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। हुजूर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर अपनी पेशानी मुबारक से पसीने मुबारक के कुछ कतरे उसे अपने मुक़द्दस दस्तहाए नूर से पहुँच रहे थे, या आपने किसी रुमाल मुबारक से। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, पसीने आने का मौसम भी नहीं था, पंजों के बल चलने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। तदफीन अमल में आ गई, सारे हुजूर के ग़ुलाम आगे बाहर। तो हुजूर के ग़ुलामों ने सहाबे किराम से, हुजूर के ग़ुलामों ने, इन सहाबे किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सवाल किया, सरकार, भीड़ तो नहीं थी, आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे, आप पसीने क्यों पोंछ रहे थे? मेरे आका ने रो करके कहा कि उस औरत ने जो अपने शौहर की बात मानी है ना, उसके बाप के जनाजे में इतने लोग आ गए कि मुझे भी फरिश्तों की सूरत में, मुझे भी उनकी भीड़ में चलते हुए गर्मी का एहसास हो रहा था। अल्लाह अकबर। और खुशखबरी सुना दो जाके उस बेटी को कि जिसने अपने बाप के चेहरे को नहीं देखा है, कि सिर्फ उसके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बख्श दिया। सूफिया कहते हैं, वो औरत जब ये सुनी तो वो ये कहती रही, मुझको अपने शौहर की बात मानने की वजह से नहीं बख्शा गया, मुझको तो हुजूर की बात मानने की वजह से बख्शा गया। अल्लाह अकबर। सूफिया कहते हैं, आलम रूहानियत की बात आई, मुझको हुजूर की मोहब्बत की वजह से बख्शा गया, मेरे बाप को बख्शा गया। वो मेरे बाप की जो दर्जात में बुलंदी हुई है ना, वो हुजूर के कौल पर अमल करनी। मेरे बाप ने हज़ारहा बातें मेरे शौहर ने की है, मैं उसे ठुकराती रही, एक और बात ठुकरा देती, लेकिन जो हुजूर ने कहा मैं उस पर अमल करती रही। खबरदार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करने से फ़वाइद कितने हैं तो बेताशा नज़र नहीं आते दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के क़वानीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बातें और बहुत सारी हैं, बस इतनी सी गुजारिश है, अगर तकरीबन ये 10 लोग भी देखें तो बहुत बात है, ये 200 लोग बहुत होते हैं भाई। तो फैल भाई, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका एहसान है, आपने मुझे हुजूर के ज़िक्र के लिए तैयार किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए। एक गुजारिश जाते जाते कि हुजूर मखदूमी शाह सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला का वो कौल फिर से याद कर लें, अगर नए नाजरीन हो, कि रोज़ाना 70 मरतबे अलहम्द शरीफ पढ़ना ना भूलें। 70 मरतबे कम से कम इसको याद कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम 70 मरतबे अलहम्द शरीफ अपने घर में बिलाना का पढ़ने वाला, इंशाअल्लाह उसके घर में बरकतें होंगी, रिज़्क़ की तंगी का एहसास ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिलों को मुतमईन फरमाएगा, कहर व गज़ब के साए से उसे महफूज फरमाएगा और अपने फ़ज़ल व कमाल व जमाल के साए में उसे रखेगा। क्यों, इसकी तफसीर लंबी है, मैं गुजारिश करता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता इन सैकड़ों लोग देखने वाले सुनने वालों में से अगर कोई शख्स, किसी का अपना शनासा, किसी का अपना पहचान का कोई करीब का रिश्तेदार का कोई शख्स पॉजिटिव मरीज़ में पाया जाए, कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ में पाया जाए, वो इस बात की तरफ माइल हो जाए कि उसके घर में किसी शख्स को ये मरज़ है, तो मैं हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला का एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ। उस मरीज़ से कहिए कि जितना हो सके अल्लाह की तौफ़ीक़ से 3रा कलमा वो कसरत से पढ़ने की कोशिश करे, जिसको पॉजिटिव मरीज़ हो जाए 3रा कलमा कसरत से वो पढ़ने की कोशिश करे।
سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا کلمہ مریض اور گھر والے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی بچے بچیاں سماعت کر رہی ہیں، وہ الحمد شریف کی کثرت کرنا، 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ العظیم ان کے گھروں کی خیر و برکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم بھائی طفیل شمسی غازی پوری کے حق پر عمل کرنے کی اس اخلاص کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے تمام تر گناہوں کو ملا کر کے بھی سب سے زیادہ میرے مولا میرے جرم ہیں، میرے گناہ ہیں۔ اے میرے مولا معاف فرما۔ تیرے حبیب میرے آنسوؤں کو کی آوازوں کو سننا چاہتا ہے، میرے آنسو خشک ہو گئے۔ تیرے حبیب میری زبان سے درود کی آوازیں سننا چاہتا ہے، اے میرے مولا میں توفیق نہیں ہوئی۔ تیرے حبیب میرے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، دل میں گندگی پیدا ہو گئی۔ اے میرے مولا دلوں کی پاکی کا انتظام فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تمام تر ناظرین کو حلال رزق کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں 2020 کے ماہ مبارک کے جاتے ہوئے عشرے کے آخری حصے میں بھی یہ حلال رزق کی دعا مانگے تو اس طریقے سے غیب سے انتظام فرما کہ جہاں کے بارے میں کسی نے وہم و گمان میں بھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا۔ اے میرے مولا، اور دعا کریں خاص طور سے کہ اب اے میرے مولا ابھی تو میری آنکھوں نے حضور کا دربار نہیں دیکھا، کعبہ شریف کی زیارت نہیں کی ہے، روضہ حسین نہیں دیکھا، بالخصوص روضہ علی نہیں دیکھا، خاص حضور غوث اعظم کے دربار کو نہ دیکھا۔ اے میرے مولا جب تک تیرے حبیب کے چوکھٹ کو نہ دیکھ لوں زندہ رکھنا میرے مولا۔ اس قسم کی دعا مانگے اللہ زندگیاں عطا فرمائے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میری زندگی میں آج سے پہلے 25 سال پہلے جب میں پیدا ہوا تھا تب سے لے کے اب تک میری ذات سے اگر تکلیف کسی کو ہوئی ہو، میری زبان سے کوئی شرعی جملہ نکلا ہو، میری زبان سے شریعت مصطفی اگر داغدار ہوئی ہو، تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے پھر معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھتا ہوں، میری زبان سے ایسی کوئی بات جو شرعی گرفت کے طور پر نکلی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔